بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کچھ کرامات کے بارے میں بتائیں گے اور آخر میں ایک سوال بھی کریں گے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ام الخیر الجبار فاطمہ ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ کو موسیٰ جنگی دوست اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جنگ سے بہت دوست رکھتے تھے، یعنی آپ جنگ کرتے تھے، اس لیے آپ کو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں۔ اور حضرت اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو حسینی حسنی کیوں نہ ہو محی الدین، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی مذہب کے تھے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بچپن میں یعنی مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی ولادت مبارک 60 سال میں ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیل چلا رہا تھا کہ بیل نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ایک انسان کی زبان میں مجھے کہا، اے عبدالقادر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ اور ایک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف کے عظیم الشان درسگاہ جامعہ نظامیہ میں داخل ہوئے اور مشہور و معروف علماء کرام سے علوم کی تکمیل کی۔ علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر اور دیگر تمام علوم پر مہارت حاصل کی۔ اور حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتباً، فرمایا میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ کتب ہو گیا۔ اور یہ آپ کی کرامت ہے کہ بغداد میں سے 100 علماء کرام آپ کے پاس امتحان لینے کی غرض سے آئے تاکہ آپ سے مسئلہ پوچھ کر آپ کے پریشان کریں اور آپ کا امتحان لیں۔ ان کا سوال کرنے سے پہلے آپ نے مراقبہ فرمایا، پھر ایک دم آپ کے سینے سے ایک نور نکلا، بجلی کی طرح کوند کر تمام علماء کے سینوں میں داخل ہو گیا۔ سب کے سب چیخ مار کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے۔ یہ حضور غوث اعظم کی کرامت ہے۔ انہوں نے اپنی پگڑیاں جو انہوں نے پٹکے پہنے ہوئے تھے اتار کر پھینک دیے، اور حضور غوث اعظم کی قدموں میں سر رکھ دیے۔ آپ نے ہر ایک کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، اور ہر ایک کا سوال بھی خود اور ان کا جواب بھی خود بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی تاثیر ہے کہ اس نے دل کے راز جان کر، ان کے سوالوں کو جان کر جواب بھی خود عنایت فرمائے۔ اور انہوں نے مفرج بن نبہان ایک شخص وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان علماء سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے بتایا، جب ہم سوال کرنے کی نیت سے مجلس میں آئے تو ہمارا سارا علم سلب ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ جب حضور غوث اعظم نے سینے سے لگایا تو علم واپس آ گیا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ظاہری اور باطنی علم حاصل کرنے کے بعد آپ مجاہدے کے لیے جنگلوں میں چلے گئے، ویرانوں میں مراقبے کرتے رہے، مہینوں تک کچھ نہیں کھاتے تھے، ویرانوں اور جنگلوں میں بھوکے پیاسے پھرتے رہتے تھے، اور کبھی کبھی 40 دنوں تک بے آب و دانہ مسلسل عبادت میں مشغول رہ کر خواہشات نفسانیہ سے جہاد کرتے رہتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا اور نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے، حتیٰ کہ میں نے 40 سال تک نماز عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہا۔ 15 سال تک نماز عشاء کے بعد سے صبح تک ایک قرآن مجید کا ختم کرتا رہا۔ اور مجاہدے کے دوران یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے کہ مجاہدے کے دوران کئی بار شیطان نے آپ پر حملہ کیا، لیکن ہمیشہ ناکام اور ذلیل و رسوا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت فضل و کرم فرمایا تھا۔
ایک مرتبہ ایسے میدان میں پہنچ گئے حضور غوث اعظم جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جب آپ پر شدت پیاس کا غلبہ ہوا تو کیا دیکھا کہ اچانک آسمان پر بادل کا ٹکڑا آ گیا اور بارش ہونے لگی جس سے آپ سیراب ہو گئے۔ پھر ایک دم ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، تو میرا مقبول بندہ ہے، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا ہے۔ آپ نے فوراً پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ فرمایا مردود دور ہو جا، ایک دم روشنی غائب ہو گئی۔ پھر آواز ہے، اے عبد القادر، آج تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ 17 اولیاء کو میں نے اس طرح گمراہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جاتے ہوئے حملہ کر رہا ہے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو الٹی کلا بازی لگاتا اور مریدوں کو کہتا کہ تمام حرام چیزیں حلال ہو چکی ہیں، اب شریعت کی پابندی ختم ہو چکی ہے، جو چاہو کرو۔ آج کل کے بناوٹی پیروں کا کام شیطانوں والے ہیں، نام رکھ لیا ہے ولی۔ انہی کے بارے میں حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، کار شیطان میں کندنا مشولی، گر ولی نست لانت بر ولی۔ فرمایا بعض پیر اپنے مریدنیوں میں بے پردہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مریدنیوں سے پیر دبواتے ہیں، یعنی ان سے ٹانگوں کو مروڑ دیتے ہیں اور ان کے گال تھپکاتے ہیں۔ یہ باتیں خلاف شرع ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی لامس ایدی النساء، میں اجنبی عورتوں کے ہاتھ نہیں چھوتا۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ ولا واللہ ما مست یدو رسول اللہ یدا امرأۃ قط غیر انہ یبایعہن بالکلام، یعنی فرمایا اللہ کی قسم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عورتوں سے حضور بیعت لیتے وقت ہاتھ نہ کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ آپ صرف زبانی عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ اور سالہا مراقبے کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم یعنی کتنے دن، 40 دن تک بھی نہ کھاتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا، یا اللہ پاک میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک تو مجھے نہ کھلائے گا، یا اللہ پاک میں اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک تو مجھے نہ پلائے گا۔ پھر 40 دن بغیر کھائے پیے گزار دی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے قریب سے گزرے اور مجھے اپنے گھر بلایا اور مجھے اپنے ہاتھ سے کھلایا اور پلایا۔ حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہیں کھلا پلا رہا ہوں، تمہارا عہد جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا پورا ہو گیا۔ پھر حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی نے اپنا خرقہ پہنا کر اپنی خلافت عطا فرمائی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہابی تھے کہ رفع یدین کرتے تھے، تو وہابی جو ہوتے ہیں یہ تو رفع یدین کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کے عقیدے بھی بد ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور یا رسول اللہ کہنا شرک، حضور ناظر نہیں ہے، نبیوں کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبیوں کی قبریں خالی ہیں، قبروں میں کچھ نہیں ہے، مٹی کیڑے مکوڑے ہیں۔ یہ عقائد وہابیوں کے۔ حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی وہابی نہیں تھے، او بھائی وہ جو رفع یدین کرتے تھے وہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام ہے چوتھے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بن جاؤں، یعنی ان رفع یدین کو بھی تو چھوڑنا پڑتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کے مزار پر حاضری دی اور سلام کیا۔ جب سلام کیا تو قبر شک ہو گئی، امام احمد بن حنبل زندہ ہو کر باہر آ گئے، میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، عبد القادر جیلانی تمہارا ارادہ ہے میری تقلید چھوڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد بن جاؤں؟ امام اعظم وہ عظیم شخصیت ہے کہ ان کے دامن میں تو لاکھوں غوث اور کتب بندھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ تو چند گنتی کے جن میں ایک تو بھی ہے۔ کل قیامت کے دن بھی میں اپنی قسمت پر ناز کروں گا، میرے مقلدوں میں
بھی عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ارادے کو بدل دیا، امام اعظم کی تقلید کے ارادے کو ترک کر دیا، امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا رہا۔ اگر حضور غوث اعظم وہابی ہوتے تو حضور سیدنا وہ جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل وہ قبر سے شک ہو کر حضور غوث اعظم سے ملتے اور ان کو کہتے کہ تم میری تقلید نہ چھوڑ۔ اور وہابی تو یہ بات مانیں گے نہیں کہ قبر میں تو وہ کہتے کچھ نہیں ہے اور قبروں میں نبی زندہ نہیں ہے، ولی زندہ نہیں ہے، حضور غوث اعظم تو وہابی نہیں ہے، کیونکہ ان سے امام احمد بن حنبل نے تو خود ملاقات کر لی ہے۔ تو دوستو یہ غلط جھوٹی بات ہے، یہ روایتیں یہ پیش کرتے ہیں، ان کو نہ مانو، خدا را اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اور حضور غوث اعظم حنبلی تھے، اس لیے آپ رفع یدین کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ وہابی تھے۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی، اور میں نے شروع میں کہا تھا میں آخر میں ایک آپ سے سوال کروں گا، وہ سوال یہ ہے کیا آپ سنتے تو رہتے ہو حضور غوث اعظم، آپ کا نام بھی سنتے رہتے ہو، تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز، حضور غوث پاک کے واقعات کرامات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔